اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ، توجہ اور فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور تاکہ ہم دنیا میں اطاعت مصطفیٰ والے، رحمت مصطفیٰ والے بن جائیں، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر بیٹھ کر 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم گھر سے نکل کر جاؤ اور قرآن کا ایک باب سمجھ کر آؤ، ایک باب سمجھ کر آؤ، ایک سورت سمجھ کر آنا، سورت سمجھ کر آنا 1000 نفل گھر بیٹھ کر پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سمجھنے کے لیے گھر سے نکلنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم کتنا اعلیٰ اور افضل کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بے شک اللہ رب العزت کا ہم سب پر اس رمضان مبارک میں بے حد کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرقان لینے کے لیے، ایمان لینے کے لیے، نبی کا فرمان، یہ رسول اللہ کا فرمان ہی ہے نا جو ہم پورا کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، فرمان لینے کے لیے اور راضی رحمان کی دولت، یہ دولتیں کمانے کے لیے گھر سے نکل کر آئے۔ تو اس وجہ سے ہمارا آنا جو ہے وہ عام آنا نہیں ہے، یہ اب سارا آنا یہ ہمارا تجاہدو فی سبیل اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو قدم بہ قدم جو ہم آئے ہیں، ایک ایک قدم پر جو اس طرح لوگ آتے ہیں، اللہ کا کہتے ہیں نا اب اللہ کی طرف جانے کا راستہ اور علم سیکھنے کے لیے گھروں سے جو نکلتے ہیں، ان کے قدم قدم پر فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں، اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ کتنا سعادت مند ہے ہمارا آنا، اور کتنا یہ عظمت والا ہے ہمارا بیٹھنا، کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اللہ کی محبت میں ذکر کے لیے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جا کر بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حشر کے دن انہیں عرش الہی کے سائے تلے بٹھائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ درجہ اور مقام کس قدر اعلیٰ ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ قدر والے بنیں، شکر والے بنیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت، اتنے بڑے درجات دینے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم ایک چنی ہوئی جماعت ہیں، کیونکہ جو جماعت اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے چلے، اللہ کے لیے بیٹھے نا، وہ جماعت پھر خاص جماعت ہوتی ہے، وہ تجاہد فی سبیل اللہ والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں پھر اس کے لیے کہتے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہت قدر اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہ؟ یہ آنا ہمارا عام ہے، نہ بیٹھنا عام ہے، اور نہ اس کا اجر کوئی عام ہوگا۔ یہ آنا بھی ہمارا اعلیٰ ہے، بیٹھنا بھی اللہ کی نظر میں عظمت والا ہے، اور اس کا اجر بھی اعلیٰ ترین ہوگا۔ تو اس لیے ہم جب بیٹھیں تو ہمیں عاجز ترین ہو کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کو پسند ہے کہ جتنا میں تمہیں عطا کروں تم اتنا ہی عاجزی میں آتے جاؤ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب ہم اپنی نیتیں بھی ذرا دہرا لیں تاکہ ہماری توجہ ہٹنے نہ پائے۔ دیکھیں توجہ کتنی ضروری ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہماری توجہ ہٹاتا ہے، اور ہم نے اپنی توجہ
ہٹنے نہیں دینی تاکہ ہم تزکیہ والے، تربیت والے اور تقوی والے بنیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہماری اعلیٰ نیتیں کیا ہیں؟ یا اللہ کریم ہم اس خلاصہ قرآن میں اس لیے آئے ہیں، بیٹھے ہیں تیری دی ہوئی سعادت سے کہ قرآن کی آیات کی یاد دہانی ہو، اللہ کے احکامات میں ہماری روانی ہو، دنیا کی محبت سے ہماری روح گردانی ہو، ہمارے دلوں سے دور بے ایمانی ہو، ہمیں حق کی یقین دہانی ہو، نفس اور شیطان کی نافرمانی ہو، حاصل ہمارے دل کو جوش ولولہ اور قرآنی جوانی ہو، نفس کشی کر کے ہم نے اب رب کی مانی ہو، مجاہدے سے حاصل ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حیات جاودانی ہو، بدن پر روح کی حکمرانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہم نے پہچانی ہو، ہماری زندگی حق کی ایک نشانی ہو، جب واپسی کا وقت آئے تو فرشتوں کی سلامی ہو اور حاصل ہمیں رضائے رحمانی ہو۔ آپ دیکھیں ذرا، دیکھتے آئیں ذرا، میں کہہ رہی ہوں نیتیں بھی اعلیٰ ترین ہیں، عمل بھی اعلیٰ ترین ہے۔ اب آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کلام بھی اعلیٰ ترین ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے تیسرا سپارہ، تیسرے سپارے کے کہتے ہیں نا سعادت اور زیارت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے تیسرے سپارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں نے جس کو چاہے فضیلت دیتا ہوں، انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے واضح، میں کہتی ہوں یہ آیات آپ ذرا ریفرنس ذرا نوٹ کیا کریں، آغاز میں ہی تیسرے سپارے کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اس طرح دیکھیں ہم لوگ سوچتے ہیں سارے نبی ایک جیسے ہیں، سب کا مقام ایک جیسا ہے، تو اللہ خود فرما رہا ہے سب انبیاء کے مقام ایک جیسے نہیں ہیں، عظمت ایک جیسی نہیں ہے، صفات ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بعض کو بعض پر، جیسے ہر ایک کی صفات الگ الگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے دیکھیں انسانوں میں بھی سب کی الگ الگ صفات ہوتی ہیں، کوئی ظالمین ہے، کوئی جاہلین ہے، کوئی غافلین ہے، کوئی مسلمین ہے، کوئی متقین ہے، کوئی مومنین ہے۔ انسانوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دے رکھی ہے، صفات میں فرق دے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ۔ اس طرح ہر نبی کی الگ الگ صفات ہیں۔ تو دوسروں کو، نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی وہ ان کی صفات کی وجہ سے دی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے، سمجھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ آتا ہے محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا حبیب اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات لگا دی محمد رسول اللہ۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ اللہ نے صفات لگائی ہیں کہ صفی اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کو جوڑ دیا محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذات میں بھی، نام میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت میں بھی سمجھا دیا، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اس رسول کو راضی کرے گا اس نے اللہ کو راضی کیا، کیونکہ اس رسول کے ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اللہ کی ذات رسول کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ یکتا ہے لیکن اللہ ساتھ میں، صحبت میں، محبت میں، اطاعت میں اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ اب ذکر بلند کرنے میں، اپنے محبوب کو رہنمائی دینے میں اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جس طرح، یعنی ہمیں قرآن سے کیا سبق مل رہا ہے، جس طرح قرآن تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اپنی صفات میں تمام انبیاء کا جامع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کی خصلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ نقص ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، نکتہ چینی، وہ نکتہ چینی والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے منافقت والے اور ریاکاری والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، نبیوں کی شان اور عظمت کوئی ناپتے رہتے ہیں، بشر ہے کہ نبی ہے کہ نور ہے کہ انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اس کام کا ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے سب نبی شانوں والے ہیں، سب نبی عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں، اللہ کی قربتوں محبتوں والے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں ہماری کہتے ہیں نا اوقات یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل والی حرکتیں نہ کرو، جس طرح وہ اپنے نبی سے سوال و جواب کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نبی کی کہتے ہیں نا عظمت کو تولیں یا جانچیں، ہمارا کام نبی کی اطاعت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے، ان سے نصیحت اور ہدایت لینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 254 میں، ایمان والو، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نصیحت دے رہا ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو یہ نصیحت آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کوئی ہدایت دے رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہا، انویٹیشن، اللہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، اور کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو سنو، ان باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ نبی کیا ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا نبی جانتا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں میں ایک نصیحت دیتا ہوں، کیا اے ایمان والو، دیکھو اپنا وقت ان دوسری کاموں میں، اپنا وقت جو ہے، اپنی جو مہلت ہے وہ نقص تلاش کرنے میں، اچھے اور پاک لوگوں میں کمزوریاں اور ان کی خامیاں ڈھونڈنے میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو خرچ کرو، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اپنا وقت، اپنی صحت، اپنی مہلت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ وشفاء، اللہ کہتا ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ ہی کوئی شفاعت کسی کی کر سکے گا۔ آج کر لو، اللہ کہتا ہے آج مہلت صحت تمہارے ہاتھ میں ہے نا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جس طرح دیکھیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ موقع دیا ہے۔ اللہ اگر آپ کے پاس گھر ہے نا تو یہ گھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اسی لیے دیکھیں آپ اس رمضان پاک میں ہم گھر گھر جا کر خلاصہ قرآن کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا گھر بھی اس سعادت میں شامل ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے رستے میں لگا دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، گھر ہے، در ہے، مکان ہے، صحت ہے، مہلت ہے، اولاد ہے، جو کچھ ہے، وقت ہے، سب کچھ اللہ کہتا ہے میرے رستے میں لگا دو۔ آج تم لگاؤ گے تو تمہارے کل کو کام آئے گا، تمہارا گھر برکت والا ہو جائے گا، تمہاری نسلیں برکت والی ہو جائیں گی، کیونکہ جب یہ مہلت ختم ہو گئی، یہ زندگی فنا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سمجھا رہا ہے یہ زندگی فنا ہے، یہ جو چیزیں تمہیں ملی ہوئی ہیں یہ سب ایمانتاً ملی ہوئی ہیں۔ تو اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے جو کچھ تم اللہ کے رستے میں لگا سکتے ہو، یہ صحت، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ قابلیت، جو کچھ اللہ نے مال و متاع دیا ہوا ہے نا، سب اللہ کے رستے میں لگا دو۔ جو کچھ لگاؤ گے کل کو پانے والے بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حال کے ظالم ہوتے ہیں۔ کافر لوگ ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے مفاد سے چلتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں چلتے۔ اب آپ سوچیں آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو مسلم بنایا، متقی بنایا، مومن بنایا۔ اللہ کرے اللہ میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے مفاد کے لیے نہ کریں۔ اپنے مفاد دیکھ کے چلنا تو اللہ کہتا ہے یہ ظالمین کافرین کی نشانی ہوتی ہے۔ آگے پھر آیت الکرسی آتی ہے جس میں اللہ اپنی عظمت اور شان کا بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا، سنو، لا اکراہ فی الدین،
یہ آیت الکرسی کے بعد دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، آپ کی توجہ میں چاہوں گی کہ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے شان بیان کی ہے آیت الکرسی میں، اپنی عظمت کا بیان کیا ہے، پھر اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تمہیں بھی میں عظمت اور شان دوں گا، تمہیں بھی میں عزت دوں گا، لیکن پتہ ہے کیسے؟ سنو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہتا ہے یہ طاغوت کے ساتھ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت سے جہاد کرنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، نفس اور شیطان کی نفی کرنی ہے تم نے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تم طاغوت کی، نفس اور شیطان کی نفی کرو گے نا، نفس کشی کرو گے نا، اپنے نفس کو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو جب تم خواہش سے روکو گے نا تو تمہیں ملے گا کیا؟ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پھر تمہارا اللہ پر ایمان مکمل ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ آیت کتنا اسٹرانگ ریفرنس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان صرف یہ ہے کہ میں نے زبانی بیٹھ کے دعویٰ کر دیا کہ میرا تو آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، زبانی میں کہہ دوں میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا آخرت پر ایمان ہے، میرا کتاب پر ایمان ہے، میرا جنت دوزخ، میرا قدر، میرا اس پر ایمان ہے، بس یہ ایمان ہے۔ ہم تو زبانی ایمان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ زبانی ایمان نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں تمہیں داخل ہونے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ آج دیکھیں لوگوں کو اتنا یہ مسکنسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن ہر ایک سے نہ سمجھو، کیونکہ کتنے قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے کہتے ہیں نا جاہل اور غافل اور ظالم خود ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں نا مس پریزنٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں پھر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اگر میں مسلمان بھی ہوں تو میں آزاد بھی ہوں، میں مسلمان ہوں تو میرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے لا اکراہ فی الدین۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کس تناظر میں؟ اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ میں آپ کو مثال دوں، دنیاوی مثال دوں کہ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ اس بس میں سوار ہوں، اس ٹرین میں سوار ہوں، لیکن جب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس ٹرین پہ جانا ہے، میں نے اس بس میں سوار ہو کے سفر کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی کر نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس پہ سوار ہو جاؤ اور آپ ڈرائیور سے کہو یہاں روکو، یہاں نہ روکو، یہاں تیز چلاؤ، یہاں آہستہ چلاؤ، میں نے بس کے اندر نہیں بیٹھنا، میں نے کھڑکی کے باہر لٹکنا ہے، میں نے بس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ تو جب آپ سوار ہو گئے ہو دین میں، جب آپ دین کے اندر داخل ہو گئے ہو نا، اس کے بعد جب آپ دین، پہلے آپ کے پاس باہر جب آپ تھے، بس سے باہر تھے، جو مرضی کرو، بس والے کو پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ بس میں جب انٹر ہو گئے ہو نا، پھر آپ بس کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ بس میں بیٹھ کر آپ اپنی مرضی چلا نہیں سکتے، آپ نے سیٹ پر ہی بیٹھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بس کے اندر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن ریسٹرکشن کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے باہر، جب تک تم باہر تھے تم اپنی مرضی کے مالک تھے۔ تو باہر کیا تھا؟ ہاں لا اکراہ فی الدین، باہر تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا کہ اس بس میں چڑھ جاؤ، اس بس میں بیٹھ جاؤ، تم نے فیصلہ کیا، تم نے خود حق کو تم نے سوچا سمجھا، اپنی عقل سے تم نے فیصلہ کیا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر تمہیں مطیع بھی ہونا پڑے گا، پھر تمہیں ماننا بھی پڑے گا، جو مولا کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے، اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ جسے کہتے ہیں نا اب تم داخل ہو گئے ہو نا، once you are enter in the دین، جب تم دین کے اندر داخل ہو گئے ہو نا، اب تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں مطیع بھی ہونا ہے، ہمیں سرنڈر بھی کرنا ہے، اب ہمیں ہمبل بھی ہونا ہے، اب ہمیں اوبیڈینس بھی ہونا ہے، اب ہمیں ہمارے اوپر اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اصول و ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔
قوانین اسلام کے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اب ہم اپنی مرضی کا نہ لباس پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کی گپ شپ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کی سوچیں سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی خواہشات کے راستے پر چل سکتے ہیں. جب آپ ہو گئے نا مسلمان تو آپ کا اپنا آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہیں سے آپ کا جہاد شروع ہو گیا. جب آپ مسلمان ہوتے ہو نا، آپ کا جہاد شروع ہونا چاہیے. کون سا جہاد؟ اب آپ نے اپنی نفی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی، اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی، اپنے مفادات کو نہ دیکھو. جب تم مسلمان ہو گئے ہو نا، اب تم نے دنیا کی چاہتیں، راحتیں، محبتیں، سائشیں نہیں ڈھونڈنی. اب اللہ کہہ رہا ہے جب تم مسلمان ہو گئے ہو، اس کے بعد تمہارا جہاد شروع ہے شیطان کے ساتھ اور اپنی خواہشات کے ساتھ. اب میں نے خواہشات کے خلاف جانا ہے اور شیطان سے بھی میں نے لڑنا ہے. تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. تمہارا اب جہاد شروع ہو گیا. جب تم نے اسلام کے گھر میں تم داخل ہوئے نا، تمہارا وہاں سے ہی جہاد شروع ہو جاتا ہے، ایک اپنے نفس سے اور ایک شیطان سے. تم نے نفس کو بھی قابو کرنا ہے اور شیطان کو بھی خود سے دور رکھنا ہے. تو نفس کو قابو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور شیطان کو دور رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. اس طرح ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کے لیے ہر وقت دو محاذوں پہ لڑ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن آپ مجھے بتاؤ، آج ہم مسلمانوں کو یہ شعور ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ میں نے مطیع ہونا ہے، میں نے ماننا ہے اپنے رب کے ہر حکم کو دل سے. لا الہ، میں نے لا کہہ دینا ہے، لا الہ، میرا کوئی الہ نہیں باہر سے. میری خواہشات، میرے جذبات، میرے مفادات، میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، میں نے الا اللہ کو دیکھنا ہے. ہر کام میں نے دیکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ ہے الا اللہ. اللہ کہتا ہے زندگی گزارو الا اللہ والے بن کے. میں تو حیران ہوں، ہم چکر بھی لگا کے آ جاتے ہیں، کعبے کے گرد پھیرے بھی لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن من پھر بھی نہیں پھرتا، زندگی کی پھر بھی نہیں سمجھ آتی کہ کعبے کے گرد چکر کیوں لگائے. اللہ کہتا ہے الا اللہ، الا اللہ. جو بھی کام کرو میری رضا کے لیے، میری وفا کے لیے، میری محبت کے لیے، میری اطاعت کے لیے، میری خشیت میں، میری چاہت میں، میری قربت میں، میری محبت پانے کے لیے کرو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہاں چکر لگا کے آیا ہوں تو یہاں بھی میں نے زندگی الا اللہ کے لیے گزارنی ہے، اللہ کی خشیت میں، چاہت میں، محبت میں. تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے. تو جب پھر تم ایمان والے بنو گے، جب تم جہاد والے بنو گے. آج تو لوگوں نے جہاد کا کانسیپٹ ہی بدل دیا ہوا ہے. جہادی وہ ہے جو لڑائی دنگے فساد کرے، وہ جہادی ہے. قرآن تو کہتا ہے جہادی وہ ہوتا ہے جو فسادی نہ ہو. آپ سوچیں ذرا، ہماری جو قرآن، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری الٹ ہے. قرآن سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ظالم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، وما یزید الظالمین الا خسارا. انہیں قرآن سے الٹی باتیں سمجھ آتی ہیں جو لوگ پھر بعد میں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی اندھیروں میں بیٹھے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں شروع میں قرآن ایسی ایسی گہری باتیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو نہ ہم کبھی بھٹکیں، نہ ہم کبھی بہکیں. لیکن ہم تو ساری زندگی حجابوں میں، نفس اور شیطان کے پھندوں میں اور گڑھوں میں ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم ہم پر پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اور بتایا گیا بھی نہیں، اور ہم نے خود بھی نہیں کوشش کی. وی نیور بادر جسے کہتے ہیں نا، ہمیں بھی جو بس ملا ہم نے اسی طرح اس کو لے کے بیٹھ گئے. وہ خود سے ہم نے قرآن کے اندر تدبر، خود سے قرآن کے اندر تفقہ، خود سے ہم نے قرآن کی کہتے ہیں نا گہرائی میں تزکیہ، طہارت اور ہدایت لینے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی ہم نے قرآن کو ترقی ہی نہیں دی. دنیا کی ہر چیز ترقی کر گئی، دنیا کی ہر چیز ہم اوپر لے گئے، جو نہیں لے کر گئے تو قرآن کو نہیں لے کر گئے. قرآن وہی پہلے کے پہلے قدم پہ چھوڑا ہوا ہے، آن دا فرسٹ اسٹیپ چھوڑا ہوا ہے قرآن کو. یعنی قرآن کو بیسک پہ چھوڑا ہوا ہے، باقی ہر چیز ہم اوپر لے گئے، ہر چیز اعلیٰ لے لی، ہر چیز اسٹینڈرڈ کی. لیکن قرآن کو سب اسٹینڈرڈ استغفر اللہ چھوڑا ہوا ہے پہلے قدم پہ. اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں پڑھ تو لیا نا، پڑھ تو لیا نا. یعنی جہاں سے آغاز ہوتا تھا قرآن کے
قرآن کو درجہ دینے کا، قرآن کو ترقی دینے کا، ایمان کو ترقی دینے کا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی حساب ہے جیسے کوئی بچہ نرسری میں جائے اور اسے پڑھنا آ جائے تو اس کے ماں باپ کہیں بس پڑھنا آ گیا اب گھر چلو، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بس پڑھنا آ گیا بس ختم۔ جو آگے اللہ کہہ رہا ہے اقرا سے آگے تفکر کرو، اقرا سے آگے پھر سیکنڈری لیول جیسے ہوتا ہے تفکر کرو، پھر آگے GCSE تدبر کرو، پھر قرآن میں تفقہ کرو، پھر آگے لے کے جاؤ نا، جیسے دنیا کی اسٹڈی کو آگے لے کے جاتے ہو، پھر آگے لے کے جاؤ، گریجویشن کرو، پھر آگے قرآن سے تزکیہ طہارت لو، پھر آگے ماسٹرز کرو، پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن کا اتباع کرو۔ یعنی جیسے ہم دنیا میں ساری اسٹڈی کرنے کے بعد کوئی جاب حاصل کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی کہتا ہے یہ قرآن کو سارا آگے لے کے جاؤ اور پھر اس قرآن کا اتباع کرو، میرے نوکر بن کے زندگی گزارو، میری بندگی میں زندگی گزارو۔ قرآن سے جب تمہاری تربیت ہوگی تو تم آخر میں میرے بندے بن جاؤ گے۔ جیسے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آخر میں ہمیں کوئی جاب ملتی ہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے اس قرآن سے اپنی تربیت کرو، درجہ بدرجہ تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت، اور پھر اس قرآن کا اتباع کرو، پھر میں تمہیں اپنی بندگی والی نوکری دوں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس قرآن کو اس درجے پر لے کے جانا ہے کہ اللہ کی نوکری بندگی کے قابل ہو جائے۔ دنیا کا ہمیں شعور ہے کہ دنیا میں نے اتنی اسٹڈی کرنی ہے کہ مجھے کوئی جاب مل جائے، اچھی جاب مل جائے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے اس قرآن کو اتنا پڑھو، اتنا اس میں غور و فکر کرو کہ تمہیں میری بندگی کی نوکری مل جائے، اس کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں ہے، اس لیے ہم بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تو کلیئر سمجھا رہا ہے، کلیئر سمجھا رہا ہے، واضح بتا رہا ہے۔ کیا اللہ کہتا ہے جب تم ایمان والے بنو گے نا، جب تم میرے بندگی کی نوکری والے بنو گے، جب تم میرے بندے بن کر زندگی گزارو گے، اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں آج ڈھونڈنے سے اللہ کا بندہ نہیں ملتا۔ کون ہے اللہ کا بندہ بتائیں؟ جو قرآن کو اس درجے تک لے کر گیا ہو کہ وہ پھر اللہ کی بندگی کی نوکری، بندگی میں زندگی گزارتا ہو۔ تو اللہ تو یہ سمجھا رہا ہے جب تم وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جب تمہارا ایمان، تم ایمان والے بن جاؤ گے، جب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، پتہ تمہیں نوکری تو ملے گی میری بندگی کی، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور مرتبہ، ایک اور درجہ بھی ملے گا۔ وہ پتہ کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے تمہیں میری بندگی کی نوکری بھی ملے گی اور میں ساتھ تمہیں اپنا مضبوط سہارا دوں گا۔ یعنی میری نوکری ایسی ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا آج نوکری میں رکھا تو کل نکال دیا۔ اللہ کہتا ہے میں جب تمہیں نوکری دوں گا نا تو ساتھ اپنا مضبوط سہارا، نہ ٹوٹنے والا، نہ چھوٹنے والا، نہ روٹھنے والا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جب تم میرے بندے بن کر، جب تم میری نوکری کرو گے تو نہ میں تمہیں ڈولنے دوں گا، نہ گھبرانے دوں گا، نہ دنیا میں گرنے دوں گا، نہ رلنے دوں گا، نہ بہکنے دوں گا، نہ بٹکنے دوں گا۔ میرا مضبوط سہارا تمہارے پیچھے ہوگا۔ ارے ڈھونڈنا ہے تو اللہ کو ڈھونڈو۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ سے زیادہ کسی کا مضبوط سہارا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ملے گا کیسے؟ بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب آپ جہاد کرو گے، جب آپ اللہ کے رستے پر چلو گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں اینڈ پہ تمہیں مضبوط سہارا بھی دوں گا اور اپنی بندگی والی نوکری بھی دوں گا، اور پھر اینڈ پہ اللہ کہتا ہے یہ ایسا سہارا ہے لن فسام لہا، جو میں کبھی تم سے نہ کہتے نہ ٹوٹے گا نہ چھوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کہتا ہے میں تمہیں مسلسل یعنی کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جانتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، جیسے جیسے حالات سے تم مجاہدہ کرتے ہوئے آئے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا،
مزید تسلیاں دے رہا ہے اللہ، مزید خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے رستے پر مجاہدہ کرو گے، قرآن سے جب تم قرآن کے یعنی کہ سمجھنے کے بعد جب تم میری بندگی والی نوکری کرو گے نا، تو سنو میں تمہیں اپنا سہارا بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ کیا، ایک اور خوشخبری سنو، اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، قدم قدم پہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہر وقت تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہارے پیچھے اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اور تمہیں اللہ کا ساتھ بھی ہے۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے، تمہارے پیچھے اللہ کا ہاتھ سہارا بھی ہے، اور تمہیں اللہ کا ساتھ بھی ہے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ تمہاری یہ ساری کوشش کاوش، یہ مجاہدے کے بعد اب اللہ تمہارا ولی ہو گیا ہے، اللہ خود تمہارا ولی ہو گیا ہے۔ ایک مقام آتا ہے یہ والا، جب اللہ بندے کا ولی ہو جاتا ہے، اور جب جس کا اللہ ولی ہو جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے پھر میں اسے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو بھی نفس اور شیطان اور فتنوں کے اندھیرے اس کے بندے کے اوپر، یا فسادوں کے یا دنیا کے یا لوگوں کے حملے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں خود اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنیوں میں لاتا رہوں گا۔ جو مرضی تمہارے اوپر حملے ہوں، جو مرضی تمہارے اوپر کہتے ہیں نا فساد اور لوگ مسلط کرنے کی جھگڑے مسلط کرنے کی تم پر کوشش کریں، اللہ کہتا ہے میں نکالتا رہوں گا تمہیں اندھیروں سے، تمہیں فسادوں سے، تمہیں بچاتا رہوں گا۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوسری اپوزٹ سائڈ اب دکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو میری نوکری نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، ایمان کے لیے مجاہدہ نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے حال کے والذین کفروا، انہوں نے کافروں والا سودا لیا ہوا ہے، دنیا کی خوشیاں، دنیا کا آرام، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چاہتیں اور زینتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اللہ کہتا ہے یہ جو ہے نا ایسے لوگ، یہ نا شیطان کے دوست ہیں۔ اولیاء دیکھیں یہاں پر لفظ ہے، اولیاءہم الطاغوت، اللہ کہتا ہے یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کا ساتھی ہے، اور وہ انہیں حق سے نکال کر اندھیروں میں ان کے ساتھ الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے یعنی کہ جہاد نہیں کیا نا، وہ شیطان کے ساتھ مل کر پھر دنیا میں فساد ہی کرتے ہیں، وہ حق والی جگہ پہ آ کے بھی فساد کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں حق سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان جو ان کا ساتھی ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ انہیں فساد کرواتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ چونکہ من کے منافق ہوتے ہیں، من کے فسادی ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں فساد ہی کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں فتنے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جان لو ایسے لوگ کون ہیں، اصحاب النار۔ دیکھیں آج اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، جہنمی ہیں یہ لوگ۔ اور ہم کہتے ہیں حشر میں جا کے پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ آج فیصلے، یہی تو میں آپ کو کہتی ہوں کبھی قرآن میں تفکر تدبر کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے اللہ نے فیصلے سارے آج فرما دیے ہوئے ہیں۔ حشر میں تو اللہ صرف دکھائے گا سب کو کہ یہ ہیں میرے بندے جنہوں نے میرا سہارا لیا ہوا تھا، جنہوں نے صبغۃ اللہ لیا ہوا تھا، جنہوں نے ابتغاء مرضات اللہ، جو کل ہم نے پڑھا، مرضات اللہ، میری رضا کا سودا لیا ہوا تھا، یہ ہیں میرے بندے جنہوں نے لوجہ اللہ، میرے مکھڑے کے دیدار کے طالب تھے۔ تو آج فیصلہ اللہ فرما رہا ہے، کل اللہ سب کو دکھا بھی دے گا، آج سب کو بتا بھی رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں بتا رہا ہے
جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عادت اور نیچر سے باز نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں اور وہ شیاطین کے ساتھی اور پیروکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ حق والی جگہ پر بھی جائیں تو فساد کریں گے، کیونکہ وہ اپنے اندھیرے لے کر وہاں جاتے ہیں اور جہاں جائیں گے وہاں بھی وہ دنگا فساد کریں گے. اب آپ خود سوچیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا. پھر اللہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح سے کریں، 4 آپ لیں پرندے اور ان کو ذبح کر کے آپ پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں، پھر وہ دوڑے چلے آئیں گے. اسی طرح اللہ کہتا ہے میں بھی جب حشر کے دن پکاروں گا تو ہر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑتی ہوئی، حشر کا مطلب ہی یہ ہے واپسی، اللہ کی طرف دوڑتی ہوئی آئے گی واپس. لیکن اللہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ باغی تھے، وہ صرف سوالی تھے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے، تقویت، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ تو کس طرح سے یہ کرے گا. پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی 100 سال وہ سوئے رہے اور پھر اٹھے تو کھانا تازہ تھا. اللہ اس سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ہمیں نبیوں کی مثالوں سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح میں نے عزیر علیہ السلام کا کھانا اسی طرح رکھا، اسی طرح تمہارے اعمال بھی حشر کے دن تمہارے آگے رکھے جائیں گے، اسی طرح تم پیش کیے جائیں گے جس طرح تم نے کیے ہوں گے. تو پھر بندہ حیران ہوگا کہ میں تو عمل کر کے بھول بھی گیا تھا، لیکن اللہ نے اسی طرح ان اعمال کو کہتے ہیں نا ریکارڈ کر کے، سیو کر کے، ہمیں دوبارہ ریوائنڈ کر کے اللہ تعالیٰ وہ دکھائے گا. تو پھر بندے کو پتا چلے گا. اگر اعمال برے کیے ہوں گے تو وہ دعا کرے گا، اے کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان آج بہت فاصلہ ہو جائے. تو اللہ یہی تو بتا رہا ہے، اس دن پچھتانے کی بجائے آج اللہ سے دعا کرو، جو ہم نے سیکھی بھی ہے. اللہم بعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ کر دے. آج دعا کرو یا اللہ مجھے چھڑا دے میرے گناہوں سے، کیونکہ حشر کے دن جب تم نے اپنے اعمال دیکھے تو تم اس وقت رو کے پچھتا کے کہو گے یا اللہ آج میرے اور میرے اعمال کے درمیان بہت فاصلہ کر دے. لیکن اس دن اللہ کہتا ہے فاصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا. تو فیصلہ اللہ کہتا ہے تم آج کرو کہ میں نے اپنے گناہوں سے اللہ سے دوری مانگنی ہے، کیونکہ جس دن اللہ تمہیں تمہارے اعمال دکھائے گا اس دن دوری ہو نہیں سکے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے اصول و ضوابط سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ردی مال خرچ نہ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو جتا کے خرچ نہ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو دوسروں کی تحقیر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنا تم میری محبت میں، میرے اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرو گے نا، اللہ کہتا ہے اتنا ہی میں تمہارا اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا. 700 گنا تک میں لے جاؤں گا اگر تم چھپا کے عمل کرو گے، اور پھر اگر تم اخلاص کے ساتھ کرو گے تو پھر میں تمہیں اجر غیر ممنون بھی دوں گا. جتنی تمہاری نیت خالص ہوگی اتنا ہی تمہارا اجر اعلیٰ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 277 میں کوئی وعدہ یاد دلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ یاد دلا رہا ہے، میرے مطابق چلو گے تو میں تمہارے اعمال قبول کر کے تمہیں اپنے مطابق اجر دوں گا. دیکھیں کتنی گہری بات ہے. اگر اللہ کے مطابق عمل کرو گے نا، جیسے اللہ نے ہدایات دی ہیں، جیسے اللہ نے قرآن کی آیات میں سمجھایا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اپنے مطابق، جیسی میری شان ہے، جیسے اللہ فضل العظیم والا ہے، پھر میں تمہیں عظیم اجر دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے. دیکھیں اللہ سمجھا رہا ہے میرے مطابق عمل کرو تو میں پھر اپنے مطابق اجر دوں گا. اور میرے مطابق کیا ہے؟ پہلے ایمان والے بنو، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا. میں یکفر بالطاغوت،
پہلے جہاد کرو، پھر تم وَيُؤْمِن باللہ، پھر تم ایمان والے بنو گے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم چھلانگ لگا کے اعمال کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے جلدی سے عمل کر لوں گی، پتہ نہیں تو مجھے اس کا بہت اعلیٰ اجر مل جائے گا کیونکہ میں نے جلدی سے کیا ہے۔ لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کو ایسے عمل پسند نہیں جو تم اپنے مطابق کرو گے، پھر اس کا اجر مجھ سے نہ لینا۔ اللہ یہی تو بات سمجھا رہا ہے، مجھ سے اجر لینا ہے تو جو طریقہ، جو اصول و ضوابط، جو قوانین میں سمجھا رہا ہوں ان پر عمل کر کے عمل کرنا۔ قرآن کو دیکھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جلدی سے میں قرآن ختم کر لیا، میں تو جلدی سے پورا سپارہ پڑھ لیا، تو پھر اس جلدی میں کتنی غلطیاں ادائیگی کی، حروف کی، معنی کی، مفہوم کی ہم نے کی، تو اس جلدی کا تو ہمیں کوئی اجر نہ ملا۔ اگر ہم نے قرآن کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو تجوید کے قوانین ہیں، ان کے مطابق سوچ، تفکر، تدبر، تفقہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہوتا اللہ کے مطابق، تو پھر اللہ کا ہمیں اجر بھی ملتا۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، یعنی ہماری تربیت کی باتیں اللہ بتا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں، ہم اتنی بار قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ آیات نظر کیوں نہیں آتی جس میں اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں تزکیہ اور طہارت اور اپنی طرف آنے کا طریقہ اور اصول و ضوابط سمجھا رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں نا بغیر ایمان کے، بغیر مجاہدے کے بس جلدی سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کا شیطان دیکھیں ہمارے اعمال میں جب شیطان کا پھر وہ کہتے ہیں نا اثر شامل ہو جاتا ہے، اعمال کے اندر پھر خشیت نہیں رہتی، حضوری نہیں رہتی، اعمال بے وزن اور بے اجر اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو۔ ہم نے الٹ کیا ہوا ہے، نیک اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، حال کے مومن بھی ہو کہ نہیں، حال کے پتہ نہیں تم ظالم ہو، جاہل ہو، غافل ہو، منافق ہو، کیا ہو حال کے، اپنا پتہ ہی نہیں، اپنا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے پہلے اپنے حال کا پتہ کرو پھر ایمان کی چال چلنا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا حال کیا ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے پہلے ایمان والے بنو پھر نیک اعمال کرو۔ دیکھو اس کے بعد اللہ نے کہا ہے پھر اقیم الصلاۃ، پھر تمہاری نماز قائم ہوگی، ورنہ ہماری طرح جو ہے نا نماز پڑھ کے ٹکرے ہی مارو گے، تو پڑھی جاؤ گے بس، وہ قائم نہیں ہوگی تمہاری زندگی پر۔ اللہ نے دیکھے ترتیب، میں کہتی ہوں اللہ کی ترتیب کو دیکھا کریں اور پھر اسی ترتیب سے عمل کرنے کی کوشش کیا کریں جو ترتیب اللہ نے قرآن پاک میں سمجھائی ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں یہ شعور ہے، نہ ہمیں سنت کا شعور ہے، نہ ہمیں شریعت کا شعور ہے، نہ طریقت کا شعور ہے، نہ اطاعت مصطفیٰ کا شعور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو عمل وہ قبول کرتا ہوں جو اطاعت والے ہوتے ہیں، اطاعت رسول والے ہوتے ہیں۔ ہم تو جلدی سے دوڑ کے عمل کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس عمل میں سنت ہے، اس عمل میں شریعت ہے، اس عمل میں طریقت ہے، اس عمل میں محبت ہے، اس عمل میں اطاعت مصطفیٰ ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں جو ان اصول و ضوابط کے ساتھ، ان اصول و قوانین کے ساتھ جو اعمال ہے نا، شرائط اور اصولوں کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں وہ اعمال قبول کرتا ہوں۔ اور آپ سوچیں ذرا اس تناظر میں کہ ہمارا کوئی عمل آج تک قبول ہوا ہے؟ ویسے ہم نے تو کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ اصول و ضوابط جو ہے، میں نے قوانین اور شرائط اللہ کی پوری کر کے نیک عمل کرنا ہے، پھر وہ عمل جو ہے وہ نیک ہوگا اور وہ کاؤنٹ ہوگا اور اس کو پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں، جب اس کے پیچھے جو سارے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بتائے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں جب ہم اللہ کے سارے جو قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اصول و شرائط ہیں، جب ہم ان کی پابندی کے بغیر نیک اعمال کرتے ہیں نا، تو وہ نیک اعمال نہ تو وہ کہتے ہیں نا جمع ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی اجر ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم بھی بے شعوری میں، بے قدری میں اور بے خوفی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حجابات۔ ہم
حجابوں والے لوگ ہیں، ہمارے قلب پر اتنے حجابات ہیں کہ دل اللہ کی محبت میں تڑپتا ہی نہیں ہے، تڑپتا ہے تو دنیا کی محبت میں، دل اللہ کی خشیت میں دھڑکتا ہی نہیں ہے، دل خشیت ڈرتے اگر ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، دل اشد حب والا ہے ہی نہیں ہے، محبت کرتے ہیں تو دنیا سے، خاندانوں سے، کیونکہ ہم نے کہتے ہیں نا سارے اصول و قوانین ہی اللہ کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے اصول و قوانین ہی چھوڑے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تیرے اعمال قبول ہی کیوں کروں، تو نے میرے مطابق تو کیا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے مطابق، جیسے تیرے نفس نے کہا تھا جلدی جلدی کر لے، جیسے تجھے شیطان نے کہا تھا فٹافٹ کر لے، جیسے تجھے حالات لگے تھے کہ میں تو 2 منٹ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کہتا ہے تو نے تو اپنے حالات کے مطابق اور اپنے جذبات کے مطابق عمل کیا ہے، تو نے میری آیات کے مطابق عمل نہیں کیا، تو پھر تمہیں میں اجر کس بات کا دوں؟ وہ تیرا عمل تو میرے تک پہنچا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے میرا بتایا ہوا طریقہ کار تو تم نے فالو ہی نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ کو آج وجہ بتا رہی ہوں، بیس پہ آپ کو لے آئی ہوں، بالکل بنیاد پہ، یہ جو آج تک ہم نہ متقی بنے، نہ مومن بنے، نہ صالحین بنے، نہ محسنین بنے، نہ مخلصین بنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کی جو شرائط اور قوانین ہیں وہ سب چھوڑ کے دوڑ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ عمل تو ڈھیر و ڈھیر ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور جب اجر ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہے اندر کی بات، اور پھر ہم بے سکون رہتے ہیں، بے سکون، دل کو کوئی سکون نہیں، سکینہ نہیں، اطمینان نہیں۔ تو اگر اللہ کے اصول فالو کرو گے تو ہی سکینہ اور سکون اور اجر اور کوئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، کوئی مرتبہ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ، خشیت اللہ، دیکھیں یہ سب درجے ہیں جو پیچھے گزرے ہیں، جو ہم نے کل بھی پڑھے تھے، حد اللہ، رضوان من اللہ، صبغۃ اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اسلم لوجہ اللہ، ہمیں پتہ ہے یہ درجے ہیں؟ نہیں پتہ۔ کتنی بار ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے گزر گئے ہیں لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کے سوچا ہے یہ کیا ہے؟ حد اللہ، رضوان من اللہ، صبغۃ اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، خشیت اللہ، یہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ یہ درجات اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں ہمیں یہ درجے ملنے چاہیے، خشیت اللہ سے شروع ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ پہ جانا چاہیے، پھر ہمیں کہتے ہیں نا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا والا بننا چاہیے، پھر ہمیں رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو درجات سے بھی دوڑ کے گزر جاتے ہیں، کوئی درجہ حاصل ہی نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہتے ہیں نا افراتفری اور دوڑا دوڑی اور بے خوفی اور بے کیفیتی اور بے حضوری میں اعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں اور ہمیں کوئی مقام حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ کی ترتیب، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی ترتیب، رسول اللہ کا طریقہ اور اللہ کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو ہمارے من کو تزکیہ اور طہارت اور تقوی نصیب ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تقوی بھی حاصل کرنا ہے، متقی پہلے بننا ہے، ہم تو فٹافٹ دوڑ کے نمازی بننے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑ کے میں نمازی بن جاؤں، دوڑ کے میں حاجی بن جاؤں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے پہلے متقی بنو، آپ سمجھ رہے ہو؟ اور متقی تم بنو گے تبھی جب تم پہلے امتی بنو گے، میرے محبوب کے در پر، ان کی سنت اور شریعت اور ان کے بتائے ہوئے جب تو تم طریقت پر چلو گے تو پھر تم متقی بنو گے، پھر نمازی بننا۔ آپ سمجھتے ہو؟ تو نمازی بننے سے پہلے کہتے ہیں نا مسلمان بننا، پھر متقی بننا، پھر نمازی بننا، پھر قاری بننا، پھر تم کہتے ہیں نا حاجی بننا جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں سمجھا، دیکھیں اللہ کا وعدہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یقین دہانیاں کروائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں جیسے کہتے ہیں نا انشورنس، یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ انشورنس دیتا ہے، وعدے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میری انشورنس
کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. آج دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ہم انشورنس پالیسی لیتے ہیں اس کے ساتھ ان کا پورا رولز اینڈ ریگولیشنز آتا ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے پھر انشورنس تمہیں ملے گی. ہماری پالیسی کے اصول و ضوابط کو تم فالو کرو گے تو ہماری انشورنس تمہیں ملے گی. تو اللہ بھی دیکھیں سمجھا رہا ہے کہ اگر میری انشورنس لینی ہے نا اگر تو پھر پہلے ایمان والے بنو. مجھ سے اگر اجر لینا ہے نا تو پہلے ایمان والے بنو، پھر نیک اعمال کرو، پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو. تو پھر پتہ ہے کیا میں تمہیں کون سی انشورنس دوں گا، کون سا مقام دوں گا؟ لہم اجرہم عند ربہم. اللہ کہتا ہے میری طرف سے اجر تمہیں تب ملے گا. اجر دیکھیں پوائنٹ نوٹ کریں، لہم اجرہم عند ربہم. اللہ کہتا ہے میرا اجر تمہیں تب ملے گا جب تم میرے اصول و ضوابط، میرے قوانین، میری شرائط اور میرے سمجھائے ہوئے طریقے پر میرے محبوب کے وسیلے سے چل کر آؤ گے. اور تمہیں اجر اور مقام پتہ ہے میں کیا دوں گا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ نے نوٹ کیا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ہر خوف اور غم دور کر دوں گا. آج آپ دیکھیں ذرا دنیا میں ڈپریشن کتنا عام ہے. ہر دوسرا بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذرا سی بات ہو ڈپریشن میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے اصول و ضوابط اور طور طریقوں کو جب فالو نہیں کرتے، دوڑ کے چھلانگ لگاتے ہیں، جب منہ کے بل جا کے گرتے ہیں نا تو پھر ہمیں ڈپریشن میں لگ جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے ترتیب اور طریقے پر چلتا ہے نا وہ گر بھی جائے تو پھر بھی اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میرے جیسے دیکھیں کل بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، جب ہم انشورنس پالیسی لے لیتے ہیں نا تو جب ہم اپنی پالیسی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں نا تو گاڑی کہیں لگ بھی جائے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اسی طرح جب ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے ترتیب اور طریقے پر چلتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں اونچ نیچ ہو بھی جائے نا، ہماری زندگی میں حالات اوپر نیچے ہو بھی جائے نا تو اللہ کہتا ہے نہ میں تمہیں گرنے دوں گا نہ میں تمہیں رلنے دوں گا، کیونکہ میں ہر وقت میرا ہاتھ اور میرا ساتھ تیرے پاس ہوگا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ تیسری دفعہ یہ آیت آئی، آپ نے نوٹ کیا جب سے ہم نے شروع کیا ہے قرآن پاک یہ تیسری دفعہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کس شرط پر اللہ کہہ رہا ہے میری انشورنس تمہیں ملے گی جب تم میرے بن کر چلو گے، میرے رستے، میرے اصول و ضوابط اور میری پسند اور میرے قوانین پر چلو گے نا تو میری انشورنس، میرا ساتھ تمہارے پاس ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں لین دین کے اصول و ضوابط سمجھا رہا ہے کہ لکھت پڑھت کر لیا کرو تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. آگے دیکھیں آخری آیت آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی، آمن الرسول. آخری جو رکوع ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع میں اوورآل اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری اطاعت میں رہو اور وہ اسے بخشش مانگتے رہو، عاجزی زاری اور مسکینی میں رہو تو پھر اللہ کہتا ہے پھر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. میں ہی تمہارا مولا ہوں، مددگار ہوں، میں ہی تمہیں رستہ دکھانے والا ہوں اور تمہیں تمہارا ساتھ نبھانے والا ہوں. علی القوم الکافرین. جو بھی لوگ قرآن کو اور اسلام کو نہیں مانتے نا وہ کافرین کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. جو آیات کو نہیں مانتے، جو اللہ کے شرائط کو نہیں مانتے، جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتے وہ لوگ کافرین ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں اوورآل. تو اللہ کہتا ہے میں ہی تمہارا مددگار ہوں گا قدم قدم پر. میں تمہارا مددگار ہوں گا جب تم عاجزی زاری مسکینی فقیری میں رہو گے. آگے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے جس کے آغاز میں اللہ اپنی عظمت اور اس قرآن کی عظمت کا خود ہی بیان کر رہا ہے اور پھر اللہ ساتھ ہی آیت نمبر 4 میں یہ کہہ رہا ہے جو اس قرآن کی آیات کا آپ دیکھیں ہم نے انکار کیا کرنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں سرے سے کہ اللہ قرآن میں کیا رہا ہے.
ہمارے پاس تو کہتے ہیں نا اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ذرا دیکھیں تو سنیں تو کان لگا کے ذرا دماغ لگا کے ذرا سوچیں تو جیسے دنیا کے لیے ہم کتنا دماغ لڑاتے ہیں، دنیا کے لیے کتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں، فلانے نے یہ بات کہی، میں سوچتی رہی بیٹھ کے اس نے کیوں کہی، کیسے کہی، کہاں سے سنی، اس کا مطلب کیا تھا، یہ کہنا کیا چاہ رہی تھی بات میں، یہ مجھے کیا سنا رہی تھی۔ دنیا کی باتوں میں حیران ہوتی ہوں، ہمارے پاس اتنا فرصت اور وقت ہوتا ہے کہ ہم ادھر سارا تدبر تفکر دنیا کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں اس کے پیچھے ہم کیوں نہیں لگتے۔ آیتوں کو تو ہم پڑھ کے ایسے سنی انسنی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں، جیسے میرا اللہ کی آیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے بس اللہ نے مجھے سب دے دیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ہم ایسے بے پرواہ ہیں کہ جیسے کوئی مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، جیسے یہ خوشحالی یہ گھر بار یہ ہمیشہ میرا ایسا ہی رہے گا۔ اللہ سے ہمیں کس چیز نے بے پرواہ کیا ہوا ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ما غرک الانسان بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے، تو نے میرے پاس آنا ہے، یہ تھوڑی سی مہلت میں نے تجھے دی تھی، جا کے جہاد کر لے، جا صراط المستقیم پہ چل لے، جا میرے محبوب کی اطاعت کر لے، تاکہ تیری آخرت بچ جائے، تیری عزت بچ جائے۔ ما غرک الانسان، تو آ کے دنیا میں غرق ہو گیا، تو نے تو دھوکے کا سودا لے لیا، تو بھول ہی گیا تو لینے کے آیا تھا، تو کرنے کے آیا تھا، تو نے چلنا کہاں تھا؟ چلنا تو صراط المستقیم پہ تھا، لینا تو تقویٰ کا زاد راہ تھا، چلنا تو پیچھے تو رسول اللہ کی پیروی کرنی تھی، تو سب ہی بھول گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، میں کہتی ہوں اب ذرا آیت کی طرف غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں نا، آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حال سے انکار نہیں کر رہے، پتہ ہی نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اللہ چاہتا کیا ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہم بھی تو انکار ہی کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو نہیں پتا، نہ اللہ کے اصول و ضوابط کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی جو شرائط قواعد ہیں ان کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی پسند کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے احکام کو ہم ان پر عمل کرتے ہیں، نہ اللہ کی حدود میں ہم زندگی گزارتے ہیں، نہ اللہ کی چاہت کیا ہے، نہ اس کی ہمیں خبر ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، صراط المستقیم پہ چلو پتہ ہی نہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، انعمت علیہم کی صحبت ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، قلب سلیم لے کے آؤ ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، جہاد کرو ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، نفس مطمئنہ لے کر آنا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو اپنی پسند، اپنا گھر، اپنی خوشیوں میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہ مانیں لیکن حال میں آپ کر رہے ہیں، کال میں آپ کبھی نہیں مانیں گے، یہ تو اللہ بھی کہتا ہے قرآن پاک میں، ان سے ذرا پوچھو آسمان زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے۔ اس کے باوجود اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کی آیات کے پیچھے نہیں چل رہے۔ یہی تو انکار ہوتا ہے کہ میں جان کر بھی اللہ کی آیات کے پیچھے نہ چلوں، اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلوں اور کہوں نہیں میرا دل یہ تھا نا، میرے دل میں یہ آیا نا، میرے دل کیا نا، مجھے ایسا لگا، مجھے فیل یہ ہوا تو میں نے نا ایسا کر دیا، ایسا کہہ دیا۔ ابھی تک ہمارا یہ حال ہے، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن کی آیات کو دیکھ کر بھی سن کر بھی ہم کہتے ہیں نا اس کے پیچھے اس کی پیروی نہیں کر رہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال جو ہے نا کافروں جیسا ہی ہے۔ کافر بھی اللہ ان کی پیچھے بتاتا ہے کہ کافر دنیا کی زندگی کی خوشیوں کے پیچھے ہیں، دنیا کی راحتوں کے پیچھے ہیں، دنیا کی چاہتوں کے پیچھے ہیں، دنیا کی رونقوں کے پیچھے ہیں، دنیا کا موج میلہ چاہتے ہیں۔ یہ تو کافروں کی صفات ہے۔ آج مجھے آپ بتائیں ذرا، ہمارے اندر تو ساری صفات کافرانہ ہے، مومنانہ کون سی صفت ہمارے اندر؟ صراط المستقیم کی فکر ہے، تقویٰ کے زاد راہ کی فکر ہے، انعمت علیہم کی فکر ہے، تجاہدوا فی سبیل اللہ کی فکر ہے، صبغۃ اللہ کی فکر ہے، رضی اللہ کی فکر ہے، خشیت اللہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. اور اللہ کہتا ہے اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. سوچیں آپ ذرا. پھر ہم جب پھنس جاتے ہیں تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پھر روتے ہیں بھئی اب دعا کرو، کہتے ہیں نا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے. تو جو اللہ پہلے آسانی والا دین، آسانی والا رستہ، صراط المستقیم جب اللہ پہلے بتا رہا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر چلتے کیوں نہیں ہو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی آسان ہو جائے. لیکن ہم چونکہ نفسی لوگ ہیں، نفس پرست لوگ ہیں، اس لیے دنیا کی خوشیاں اور مال و متاع کو سمجھتے ہیں یہ آسانی اور خوشحالی ہے. حالانکہ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ بین الآیات بین السطور اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ تن آسانی من موجی کا سودا تو فرعونی سودا ہے. یہ تو فرعون نے بھی لیا تھا، لیکن کیا آخر میں تباہی اس کا مقدر ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے فرعونی سودا نہ لو، جو میرے انبیاء نے سودا دکھایا ہے نا تمہیں وہ لو. اخروی، جنتی، قرآنی، ایمانی، نورانی سودا لو. آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہی اللہ فرما رہا ہے. قرآن پاک میں دو طرح کی دیکھیں آیات ہیں، محکم آیات ہیں جو واضح ہیں، جو واضح ہیں، لیکن اور کچھ آیات ہوتی ہیں جو متشابہات میں سے ہوتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ بھی دیکھیں اللہ نے کسی وجہ سے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات رکھی ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے جو منافق من کے منافق لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے منافقت کا، اللہ کہتا ہے وہ متشابہات آیتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ تو جب محکم آیات دیکھتا ہے انہی میں بیٹھ کر کہتے ہیں نا غور و فکر کر کے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دوسری آیات جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے نہیں دوڑتا کہ جب تک مجھے یہ بتانا نہ چلا تب تک میں نے نا قرآن اور اسلام کے کلمات پہ عمل نہیں کرنا. وہ جو ایک مسئلہ ہے نا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، جب تک مجھے اس کا جواب نہ ملا تو میں تو قرآن سمجھ نہیں سکتا. اس طرح جو لوگ اڑ جاتے ہیں نا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اڑیل دماغ کے ہوتے ہیں، گمنڈی ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک سوال بنا لیتے ہیں کہ تو پھر اس کہتے ہیں کہ جب تک ہماری تسلی نہ ہوئی تو ہم تو اسلام اور قرآن کو رستے پہ چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ کہتا ہے یہی تو نشانی ہے منافق لوگوں کی. کوئی بات ایسی ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی کہ اگر 100 باتیں اچھی ہیں نا ایک بات وہ پکڑ لیں گے جو ان کے مطابق کہتے ہیں نا انہیں لگے گی کہ یہ واضح نہیں تھی. جو بات واضح نہیں ہوتی نا اس کے پیچھے منافق بندہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کو بہانہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. میری تو تسلی نہیں ہو رہی، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اس لیے میں نے کچھ نہیں کرنا، اس لیے میں نے قرآن نہیں سمجھنا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. تو اللہ کہتا ہے اسی طرح تو اللہ تعالیٰ جانچتا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے. مومن تو قرآن پڑھ پڑھ کے روتے ہیں، قرآن کی آیت میں تفکر اور تدبر کر کے اس پر چلنے کی، جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کبھی بھی کہتے ہیں نا اڑیل بن کے اور گمنڈی بن کے اور فسادی بن کے بیٹھے نہیں رہتے. آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہی تو فرعون کی عادت تھی کہ اس کے پاس نبی بھی گئے، یعنی کہ معجزے بھی لے کر گئے، لیکن وہ گمنڈی اور وہ بن کے اس طرح بیٹھا رہا. نہیں تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، ہر بات میں دلیل دینے کی کوشش کرتا تھا، ہر بات کی آگے سے کہتے نا اپنی تسلی مانگتا تھا. جو جواب حق والے تھے اس میں وہ کجی ڈھونڈتا تھا. تو اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ اصل میں فسادی ہوتے ہیں، وہ اصل میں منافق ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جنگ بدر کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 13 سے. اللہ تعالیٰ پھر اس تناظر میں یہ سمجھا، دیکھیں بظاہر بات کسی کوئی جنگ کی ہوتی ہے، جیسے بظاہر بات دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ سامنے رکھتا ہے لیکن اس واقعے کے تناظر میں اللہ کوئی نصیحت پیچھے دے رہا ہوتا ہے، کوئی حکمت، کوئی ہدایت، کوئی عبرت دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اتنے یعنی عجیب لوگ ہیں، واقعے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس واقعے کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، جو نصیحتیں اور عبرتیں ہوتی ہیں اس پر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے.
اور واقعے کو صرف ایک واقعہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں. بھئی قرآن میں واقعہ ہے ملائکہ کا، قرآن میں واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بس وہ ان کا واقعہ ہے. اس سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے لیے فلاح کا رستہ لو، وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بظاہر جنگ بدر کا واقعہ سنا رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ دیکھیں نصیحت بٹوین، اللہ کہتے ہیں نا ان بٹوین دا لائنز اللہ نصیحت دیتا ہے، بٹوین دا آیات اللہ نے ایک نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوتا ہے حصہ جو ہمارے لیے ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مدد، اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ مدد ایمان والوں کی، فتح حق والوں کی ہوتی ہے. جب یعنی بدر کے واقعے کو اللہ کہتا ہے دیکھ لو، 300 تھوڑے سے مسلمان تھے، 313، لیکن اللہ نے انہیں حق والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد بھی عطا کی اور فتح بھی عطا کی. اللہ کہتا ہے لیکن یہ نظر کس کو آتا ہے؟ یہ حصہ، یہ قصے میں سے یہ اپنا حصہ کس کو نظر آتا ہے؟ یہ تزکیہ اور طہارہ اور یہ عبرہ کسے نظر آتی ہے؟ جو آنکھ والے ہوتے ہیں، جو بینا ہوتے ہیں، جو بصیرت والے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور سے کہاں سے ملتا ہے؟ جب وہ آیات کے اندر تفکر، تدبر اور تفقع کرتا ہے تو اس کے اندر قرآن کا نور، قلب کے اندر قرآن کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے. جو قلبی کہتے ہیں نا، قلبی جو اس کا آنکھ ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، قلب حی ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے یہ آنکھ والوں کو، اول الابصار، جن کی آنکھیں کام کرتی ہیں نا، دیکھیں بازار تمہاری سب کی آنکھیں کام کرتی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جن کی نور والی آنکھیں کام کرتی ہیں، جن کی بصیرت والی آنکھیں کام کرتی ہیں، انہیں یہ حکمت اور یہ نصیحت نظر آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 سودے دے رہا ہے. دیکھیں آپ بھی، اللہ تعالیٰ 2 سودے دے رہا ہے، یعنی 2 اللہ تعالیٰ آپ کو آفرز دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان 2 میں سے بہترین جو سودا ہے نا وہ لے لو. ایک تو سودا عام ہے، دیکھیں جیسے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو باہر انہوں نے عام چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن جو خاص اور مہنگی اور اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے اوپر پڑی ہوتی ہیں پیچھے کر کے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کہہ رہا ہے ایک تو یہ سودا ہے جو تمہارے سامنے ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ کہتا ہے ایک تو یہ سودا ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عام جو لوگ ہیں ان کے لیے زینت ہے کس میں؟ دنیا میں. حب الشہوات، وہ شہوت میں، وہ اس چیزوں میں زینت انہیں، یعنی کہ انہیں اس میں کشش محسوس ہوتی ہے. عام لوگوں کو شہوت میں، لذت میں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، حب الشہوات میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، والبنینا اور اولاد کی محبت میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اور اللہ کہتا ہے پھر وہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر، قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی انہیں جمع کرنے کا جیولری زیادہ سے زیادہ بنا لیں، سلور کی، گولڈ کی. اللہ کہتا ہے یہ عام لوگوں کے لیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ عام لوگوں کی عام سی زندگی ہوتی ہے. یعنی چاہے وہ کافر ہے، منافق ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، ان کی بس یہ حدود ہوتی ہیں، اتنی انہوں نے اپنی زندگی کہتے ہیں نا اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے. اپنی دنیا میں وہ خوش اور مست رہتے ہیں، یعنی میرا شوہر خوش ہے، میرے بچے خوش ہیں، میرے پاس سونا چاندی ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، والحیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ کہتا ہے وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یعنی کہ اچھی گاڑی ہے، میرے پاس، اللہ کہتا ہے وہ انہیں یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، ان کی یہ محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں دیکھیں ان کی گنوائی کون کون سی؟ حب الشہوات، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جیولری کی محبت، اور پھر کیا؟ گھوڑا گاڑی کی محبت، اور پھر پراپرٹی کی محبت. کتنی محبتیں ہو گئیں؟ 5. جو عام لوگ ہوتے ہیں نا بس ان کی زندگی کا یہی سرکل ہوتا ہے، اسی میں وہ گھوم گام کے لڑ مڑ کے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ نے یہ ساری محبتیں گنوائیں. میں کہتے ہیں کہ میں آپ آیتوں میں اللہ کے نا الفاظ اور ساتھ ان کا لنک دیکھا کریں، اللہ اس کے ساتھ کون سے لفظ جوڑ رہا ہے.
جو لفظ اللہ جوڑتا ہے نا اس کے ساتھ وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہم بس جو پہلے اللہ کہتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو حقیقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو ہمارا جو ہے نا، اسی لیے تو آج حشر نشر ہوا ہوا ہے کہ ہم آیات کی جو حقیقت و معرفت ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بس ظاہری آدھا حصہ پکڑ لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب کا پکڑ لیتے ہیں، جو مطلب کا نہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ نے پہلے محبتیں گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا رہا ہے، نتیجہ تو دیکھ لو پہلے۔ کہتے ہیں نا محبتوں کا سودا لینے سے پہلے نتیجہ دیکھ لو، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی متاع ہے، جس کو اللہ کہتا ہے متاع قلیل ہے، یہ فنا ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ گھر تم نے بنائے یہ تمہارے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے گھر تیرا تو اصلی قبر کا گھر، جہاں تو نے جا کے سونا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ سونے چاندی کے زیورات جو تو نے اکٹھے کیے ہیں تیرے ساتھ جانے ہیں؟ نہیں، قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے، خالی کفن پہن کے جانا ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ دیکھیں اسی کو تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ جو ہے یہ سارا کیا ہے، فریب زد و زیاں، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ یہ رشتے یہ سارے کیا ہیں، یہ سب کہتے ہیں نا دھوکے کا سودا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے رشتے جو ہیں بڑے خونی رشتے، خاندانی رشتے، سلبی رشتے، جانی رشتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے یہ سارے رشتے فنا ہیں۔ آگے قرآن پاک میں آیات ہیں حشر کے دن، قیامت حشر کا دن جب ہوگا، ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کیا اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے دنیا میں کہتے ہیں نا جائیدادوں کے لیے لوگ مال و متاع کے لیے رشتہ رشتے کو کاٹ دیتا ہے، جائیدادوں کے لیے رشتے کہتے ہیں نا وراثت میں لڑائیاں دنگے فساد، وہ تو دنیا میں ہی رشتے کاٹ رہے ہیں۔ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ مال و متاع یہ کیا ہے، یہ قلیل ہے اور یہ دھوکا ہے۔ آخر میں اللہ نتیجہ دیتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے نا، جو میرے پاس ہے، وہ جو تیرے پاس ہے نا یہ فنا ہے، جو میرے پاس ہے نا وہ بقا ہے۔ یہ جو تیرے پاس ہے نا یہ تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایک چھوٹا سا سامپل دیا تھا، تو سامپل کوئی گلے لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا جیسے آپ شاپ پہ جاتے ہیں، وہ ایک ٹیسٹر ہوتا ہے، شاپ پہ آپ جاتے ہیں کوئی پرفیوم لینا ہے، وہ چھوٹا سا ٹیسٹر وہ ہوتا ہے، پہلے ٹیسٹ کر لو۔ بھئی اللہ کہتا ہے یہ دنیا تو ٹیسٹ ہے، میں نے تو تمہیں ٹیسٹ کے طور پر دی تھی، تم ٹیسٹ میں ہی گم ہو کے بیٹھ گئے ہو ہیں، ٹیسٹ میں ہی تم کھو کے بیٹھ گئے ہو، ٹیسٹ کا ہی کرو تم بیٹھے رو رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ٹیسٹر تھا، یہ تو سامپل تھا، یہ تو تمہیں چھوڑ کے آنا تھا۔ میں نے تو تمہیں یہ ٹیسٹر اس لیے دیا تھا کہ اس کو ذرا سا ٹیسٹ کر کے تو پھر تم آخرت کا سودا لیتے۔ یہ گھر تمہیں یہ نمونہ دیا تھا میں نے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، آخرت میں تمہارے بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ تو لینا تو وہ تھا محلات، یہ تو اللہ نے ایک چھوٹی سی تصویر دکھائی تھی، چھوٹی سی کہتے ہیں نا ہمیں سامپل دیا تھا۔ یہاں سے تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا جیسے یہ گھر میں میں رہ رہا ہوں ویسے میں نے جنات میں محلات میں رہنا ہے۔ جیسے دنیا میں یہ انگور یہ میں کھانے یہ کھا رہا ہوں نا، ایسے اسی طرح کے وہاں اعلیٰ اور بہت ہی کہتے ہیں نا بہترین خوان ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تو انہی نعمتوں کا اور سائشوں کا ہو کے رہ گیا۔ یہ تو میں نے تمہیں ایک آئیڈیا کروانا تھا کہ اس طرح کی اعلیٰ نعمتیں تیرے لیے وہاں ہوں گی، لیکن کیا تو نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، حسین سودا، اعلیٰ سودا، اصلی سودا، بقا والا سودا تو اللہ کے پاس ہے۔ ابھی تو تمہیں اصل سودا ملا ہی نہیں ہے تو تم اتنے پاگل ہو گئے دنیا میں۔ ابھی تو اللہ کہتا ہے اصلی سودا جو اصلی مال ہے ابھی تو میں نے تمہیں وہ دکھایا ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے وہ تو ابھی تم نے پایا ہی نہیں ہے، تو تم دنیا میں گم ہو گئے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ جو 5 ہمیں اللہ تعالیٰ نے زینتیں گنوائی ہیں نا، ان 5 زینتوں سے دیکھیں نکالنے کے لیے اللہ نے پھر آزمائشیں بھی 5 پیچھے لگائی ہیں، ورنہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ زینتوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں علاج بھی تیرا پھر پیچھے ہی آ رہا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا۔ اگر 5 زینتیں ہیں تو 5 آزمائشیں بھی پیچھے ہی آ رہی ہیں۔ کیا؟ خوف کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، جان مال اور پھلوں کی آزمائشیں بھی پھر پیچھے ہی آ رہی ہیں۔
تاکہ تمہیں دھکے پیچھے سے ذرا پڑتے رہیں، اور تاکہ تو پھر یہ جو دنیا کا مال ہے نا، اس سے دل لگانے کی بجائے حسن المآب، وہ جو آخرت میں اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے حسین اور اعلیٰ مال رکھا ہوا ہے، اس کی طرف تمہیں دھکیلنے کے لیے، اس کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے، وہ رستہ تمہیں دکھانے کے لیے اللہ پھر پیچھے سے آزمائشیں بھیجتا ہے، جو ہمیں تھپیڑے پیچھے سے پڑتے ہیں، دھکے پڑتے ہیں، تو پھر ہم فنا سے نکلتے ہیں، ہم خود نہیں نکلتے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے زینتوں کے پیچھے آزمائشیں لگائیں تاکہ یہ نہ ہو ہم زینتوں میں ہی فنا ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں زینتوں سے نکالنے کے لیے پیچھے آزمائشیں بھیجی کہ ہم دھکے پڑیں گے تو نکل کے پھر فنا سے بقا کی طرف۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اگلی ہی آیت میں، دوسرا سودا، اللہ کہتا ہے یہ تو سودا جو تیرے سامنے ہے تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن سنو، آیت نمبر 15 میں اللہ کہہ رہا ہے قل، اے محبوب آپ انہیں، دیکھیں آپ، میں حیران تھی، یعنی کہ میں آیت کا یعنی کہ کانسیپٹ دیکھ رہی تھی، آیت میں اللہ کا یعنی کہ کہتے ہیں نا حکمت دیکھ رہی تھی۔ جو پہلا دیکھیں سودا اللہ نے دکھایا ہے جو دنیا کا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات والا، جو شہوات والا دنیا کے عام لوگوں کی جو زینتوں کا سودا جب اللہ نے دکھایا تو اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، زُیِّنَ، میں نے سجا دی ہے لوگوں کے لیے دنیا میں، یعنی شہوات کی محبت اور اولاد کی محبت ان کے دلوں میں۔ یہ عام سودے میں اللہ نے بات بھی عام طریقے سے کی ہے، لیکن جب دیکھیں اللہ اگلا سودا ہمیں دکھا رہا ہے، اصل سودا جب اللہ دکھا رہا ہے، بقا والا سودا جب اللہ دکھا رہا ہے، تو یہاں اللہ نے ڈائریکٹ بات شروع نہیں کی۔ میں کہتی ہوں کبھی ان چیزوں پہ آپ غور کیا کریں، جب بقا والا سودا اللہ دکھا رہا ہے نا تو اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی میں تمہیں بتاؤں کون سا سودا اعلیٰ ہے، نہیں، اللہ نے یوں بات نہیں شروع کی، اللہ نے کہا ہے قل، اے محبوب آپ انہیں بتائیے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کیا سمجھایا، بقا والا سودا اگر ملے گا نا تو تمہیں ڈائریکٹ نہیں ملنے والا، بقا والا سودا، دیکھیں جو فنا والا سودا وہ تو ڈائریکٹ مل گیا نا، حب و شہوات، دل میں محبت ہے، میاں بیوی کے بڑی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ادھر ہی تڑپ رہے ہیں، ادھر ہی رو رہے ہیں، یہ تو سب کو ہوتی ہے، کافروں کو، منافقوں کو، ہر ایک کو ہوتی ہے کہ نہیں، گوروں کو، کالوں کو، سب کو ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کل نہیں کہا، جہاں پہ اللہ نے بقا والے سودے کی بات کی، خاص سودے کی بات، اللہ نے پہلے فرمایا کل، اے میرا محبوب آپ انہیں بتائیے، یعنی وسیلہ مصطفیٰ سے بقا والا سودا ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے محبوب آپ انہیں بتائیے، او نبیکم، او میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، میں کہتی ہوں اس لیے میں آیتیں لکھ کے لائی تھی کہ آپ ذرا اللہ کے نا الفاظ دیکھیں، الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں، آؤ اے میرے محبوب آپ انہیں بتاؤ، آپ انہیں دکھاؤ، آپ انہیں سمجھاؤ، کیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ نبیکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، اس سے بہتر، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ زینتوں کا سودا جو ہے، اس سے بہتر، بخیر، دیکھیں یہ میں قرآن کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، میں ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہی، بخیر، اللہ کہتا ہے اس سے بہتر، من ذالکم، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہارے پاس ہے نا، اس سے بہتر کون سا سودا ہے، للذین اتقوا، اللہ کہتا ہے یہ جو سودا بقا والا ہے نا، للذین اتقوا، یہ متقیوں کے لیے، اس لیے پہلے قل ہے، قل، اے محبوب جو تیرے ساتھ ہو کر، تیرے ساتھ سے تزکیہ والے، طہارت والے، تیری تربیت سے جو لوگ تقوی والے بنیں گے نا، للذین اتقوا، اللہ کہتا ہے وہ متقی لوگ، وہ جو تیرے پیروکار ہوں گے نا، یہ ان کے لیے ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ کہتا ہے جو تیرے پیروکار ہیں میرے محبوب، جو تیری تربیت والے، تیری اطاعت والے، تیری محبت والے، تیری رضا والے، تیری وفا والے ہوں گے نا، میں نے عند ربہم، اللہ کہتا ہے ان کے لیے، عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، مقام ہے، فنا سے نکال کر بقا والا سودا ہے، دار القرار ہے، جنتیں ہیں، تجری جن کے نیچے نہریں، اللہ تعالیٰ نہریں بہا رہا ہے، جنتیں سجا رہا ہے،
اور جب یہ بندے اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں انہیں جنتوں میں بٹھاؤں گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، انہوں نے دنیا کے زوج چھوڑے تھے نا، جنہوں نے رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کی محبتیں چھوڑی تھی نا، پھر اللہ دیکھیں کہہ رہا ہے جنہوں نے فنا والا سودا چھوڑا تھا نا، دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اللہ کہتا ہے میں انہیں مطہر زوج دوں گا۔ اللہ کمپنسیٹ کرے گا، کمپنسیٹ کرے گا۔ ذرا دیکھیں الفاظ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم نے میرے لیے حب و شہوات من النساء، دنیا میں تم نے زوج کی محبت قربان کی نا، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جو ہم نہیں کرتے نا قربان، ہمارا میں آپ کو بتاؤں وہی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا تو حال سارا کافروں والا ہے۔ کافر ساری زندگی اپنے کہتے ہیں نا اپنے اسپاؤس کو ہی راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ تو زندگی اطیع اللہ اطیع رسول، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزارتا ہے۔ اور جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارتے ہو تو کوئی کہتے ہیں نا ضروری نہیں کہ آپ کا خاوند بھی، آپ کا جو ساتھی ہے وہ بھی آپ جیسی مینٹالٹی رکھتا ہو۔ تو اگر وہ آپ جیسی مینٹالٹی نہیں رکھتا، آپ جیسی سوچ نہیں رکھتا، تو پھر آپ کو زوج کے رشتے کی قربانی دینی پڑے گی نا۔ جس طرح دیکھیں بی بی آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ اور اس کا جو ایمان تھا، جو اس کا طریقہ تھا، جو اس کی سوچ تھی، اس کو اپنایا نہیں تھا۔ تو زوج کی قربانی دی نا بی بی آسیہ نے۔ اور حضرت یعنی نوح علیہ السلام نے دیکھیں بیٹے کی بھی قربانی، بیٹے کا رشتہ چھوڑا کیونکہ بیٹا ان کے رستے پر چلتا، ان کی سوچ والا نہیں تھا۔ تو قربانی ہوئی کہ نہیں؟ پھر اولاد کی بھی قربانی ہوئی کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے فنا والے رشتے چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ ان کو کمپنسیٹ کرے گا۔ کیسے کمپنسیٹ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے اجر جنتوں میں اعلیٰ مقامات، اور وہ دائمی ہوں گے، وہ دائمی ہوں گے، یہ بھی نوٹ کریں۔ اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، وہ دائمی اس میں رہیں گے۔ وقتی قربانی دے کر انہوں نے دائمی درجے پا لیے۔ ذرا گہری باتیں نوٹ کریں نا، انہوں نے وقتی تکلیف اٹھا کر دائمی درجہ پا لیا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اللہ کہتا ہے میں انہیں پاک زوج دوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جو سب سے اعلیٰ چیز اللہ کہتا ہے میں انہیں دوں گا۔ آپ ذرا غور کریں، جو رشتے قربان کرتے ہیں، جو اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں، جو اپنی محبتیں اور رونقیں قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کہتا ہے میں انہیں کیا دوں گا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، میں انہیں اپنی رضا دوں گا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ نے نوٹ کی ہے گہری بات؟ آپ کی سمجھ میں آئی ہے گہری بات؟ یہ کسی آپ سوچیں نماز کا صلہ نہیں ہے، آپ نے غور کیا ہے؟ یہ روزے کا صلہ نہیں، رضوان من اللہ، یہ قربانیوں کا صلہ ہے، یہ تکلیفوں کا صلہ ہے، یہ دکھوں کا صلہ ہے، اللہ کی محبت میں جہادوں کا صلہ ہے، رضوان من اللہ۔ یہی تو میں آپ کو پہلے سمجھا رہی تھی، یہ درجات ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں، یہ درجات ہیں جو اللہ ہمیں قدم بقدم رفتہ رفتہ سمجھا رہا ہے۔ شروع کے قرآن میں آیا تھا خشیت اللہ، پھر آیا صبغۃ اللہ، پھر آیا حد اللہ، پھر آیا ابتغاء مرضات اللہ، پھر آیا اسلم لوجہ اللہ، اب آیا ہے رضوان من اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے واللہ بصیر بالعباد، میں تو تمہیں دیکھ ہی رہا تھا، جو تم نے میرے لیے دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر رشتے قربان کیے، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ قربان جائیں اس پر، کتنی محبت سے اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں رضوان من اللہ آج اس لیے دیا کیونکہ واللہ بصیر بالعباد، میں تیرا جہاد دیکھ رہا تھا، میں تیرا سارا سفر دیکھ رہا تھا، میں تیرا دکھوں اور غموں سے گزرنا دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ،
پھر میں نے تمہیں آج اپنی رضا بھی دے دی. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. یہ جو میرے ایسے بندے ہیں نا، رضوان من اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے جو سب قربان کر دیتے ہیں، ان کی دعا کیا ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ان کی فکر کیا ہوتی ہے. آیت نمبر 16 میں دیکھیں اللہ، میں وہی تو حیران ہو رہی ہوں. آپ نے یہ آیتیں کتنی بار پڑھی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کو آیتوں سے منزلیں، درجے اور مقامات اور اللہ کی محبتوں کے درجات کی کوئی سمجھ آئی؟ سوچیں آپ ذرا، کیسا قرآن پڑھنا تھا آپ کا. وہ جو قرآن آپ پڑھتے رہے ہیں نا، وہ غافلانہ تھا، جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ آیتوں کے غلط معنی نکال کے چلے گئے. جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں جی، دین میں جو مرضی کرو، الٹا آیتوں کو غلط سمجھا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اب کیا سمجھا رہا ہے. جو میرے خاص بندے رضوان من اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں ہی چلتے پھرتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، رضوان من اللہ، لیکن انہوں نے سودا لیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کا سودا، اللہ سے سودا کیا ہوا ہے اپنی جان اور اپنے مال کا، کہ یا اللہ ہماری جان اور مال تیرے حوالے، تو اس کے صدقے ہمیں اپنی رضا دے دے اور اپنے محبوب کا اتباع دے دے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ کیا دعا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں. آیت نمبر 16 سورۃ آل عمران. ربنا، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. ربنا، جیسے دیکھیں بچہ ماں کو کہتا ہے میری ماں، ایسے وہ پیار سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، قربانیاں دے کے، تکلیفیں اٹھا کر، مشکلیں، جہاد، مصیبتیں، ایسے خوشی خوشی گزر کر اللہ کی خوشی حاصل کرتے ہیں اور تڑپ کر کہتے ہیں ربنا. ہمیں تو ربنا کا مقام بھی نہیں پتا ہے، ربنا کی ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ میرا رب، ہمارا رب کب، ہمارا رب بولا تجھ پر لٹا دیا، تجھ پر لٹا دیا، حد اللہ کے لیے، صبغات اللہ کے لیے، اسلم لوجہ اللہ کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ کے لیے، رضوان من اللہ کے لیے، سب لٹا دیا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں نے خود کو لٹا کے تجھے پا لیا. ربنا، میں آپ کو کہتی ہوں آپ کو تو ربنا کا جسے کہتے ہیں نا درجہ ہی نہیں پتا کہ بندہ ربنا کس مقام پر کہتا ہے. ہم تو سب کچھ رکھا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں رب کا ہوا کہ نہیں، کچھ اس کو دیا کہ نہیں، اس کی پسند کے کام کیا کہ نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کیا کہ نہیں، جو وہ مانگ رہا ہے وہ دیا کہ نہیں، پتہ ہی نہیں. ہمارا تو ربنا کہنا کیا ہے، وہ تو زبانی حالی دعوی ہے. تو یہ ہمارا جو کہنا ہے وہ دوری والا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کا ربنا ربنا کہنا حضوری والا ہوتا ہے. فرق ہے نا پھر، ایک دوری والا، ایک حضوری والا، ایک سب کچھ لٹا کے کہتا ہے اور ایک دنیا لوٹ کے کہتا ہے. جو دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے اس کا ربنا دوری والا ہے، جو خود کو لٹا رہا ہے اس کا ربنا حضوری والا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے جیسے تو نے بتایا تھا، جیسے تو نے سمجھایا تھا، جیسے تو نے چاہا تھا، تیرا طریقہ، تیری پسند، تیرا راستہ، تیری خوشی مولا، اس طرح ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، معاف کر دے،